بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو شجاعت اور بہادری دلانے لگے اور بڑھتے بڑھتے ایک جماعت دوسری جماعت سے بالکل مل گئی۔ رقناء اپنے ساتھیوں، آدمیوں، غلاموں، جوانوں اور سرداروں کو مخاطب کر کے چلایا اور مسلمانوں پر حملہ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے حکم سنتے ہی ایک بارگی ایک متفقہ اور سخت حملہ کر دیا۔ مسلمان نے بھی ہتھیار سنبھالے اور پھول پڑے۔ دونوں لشکر مل کے ایک ہو گئے۔ لڑائی بڑھ بڑھ کے اپنا کام کرنے لگی۔ دونوں جمعیتیں موت سے نڈر ہو کے اس قدر لڑے کہ کشتوں کے فشتے لگ گئے۔ مسلمانوں کا فلاح بھاری ہوا اور انہوں نے ابھی یقین ہی کیا تھا کہ فتح و ظفر ہمارے ساتھ اور مال غنیمت ہمارے ہاتھ، کہ دشمن کا چھپا ہوا لشکر اپنے کمینگاہ سے نکل کے مسلمانوں کے عقب سے آتا ہوا دکھلائی دیا اور ان کے قریب ہو کے حملہ اور ہو گیا۔ حضرت مسعود بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس لشکر کو حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بطور ہری اول کے حلب کی طرف روانہ کیا تھا، اس میں بھی شامل تھا۔ ہم لڑائی میں مشغول تھے اور یہ مطلق گمان نہیں تھا کہ دشمن نے کچھ فوج کمینگاہ میں محفوظ کر رکھی ہے جو پیچھے سے آ پڑے گی۔ اچانک گھوڑوں کے سموں کی آواز ہمارے کانوں میں آئی اور ہم اس وقت اس کی آمد سے مطلع ہوئے جب یہ محفوظ فوج آ کے ہم پر حملہ آور ہو گئی۔ ہم نے اصول و غنیمت کے یقین کے بعد اپنی ہلاکت اور ہزیمت کا یقین کر لیا، اور چونکہ دشمن عقب سے آیا تھا اس لیے ہم ان کے وسط لشکر میں ہو گئے۔ اب سوائے لڑائی اور قتال کے کچھ چارہ کار ہی نہیں تھا۔ مسلمان 3 دستوں میں منقسم ہو گئے تھے، جن میں سے ایک دستہ نے تو ہزیمت کھائی، دوسرا اس آنے والی فوج کے مقابلے میں ہوا، اور تیسرا حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہو کے یوحنا اور اس کی صلیب فرس فوج کا مقابلہ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی قوم کندہ کو جزائے خیر عنایت کرے، جن کی اس وقت تمام کوشش اور جہاد محض خوشنودی باری تعالی جل مجدہ کے لیے تھی کہ اس نے نہایت جان توڑ مقابلہ کیا اور اس کے تمام افراد ایک ابتلائی حسنہ میں مبتلا ہو گئے، اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ ان کے اس روز ایک ہی جگہ میں 100 آدمی کام آ گئے۔ کافروں کی اس آنے والی فوج نے ایک سخت معرکہ قتال بپا کر رکھا تھا۔ حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی حالت پر نہایت رنج و قلق ہو رہا تھا۔ آپ مشرکین سے نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، اسلامی پرچم کو ہلاتے جاتے تھے اور زور زور سے کہتے جاتے تھے، نصر اللہ ینزل یا معشر المسلمین اثبتوا انما ہی ساعۃ ویأتی النصر وانتم الاعلون۔ اے اللہ کی نصرت نازل ہو، مسلمانوں ثابت قدم رہو، یہ بھی ایک ساعت ہے جس کے بعد مدد آئے گی اور تم ہی غالب رہو گے۔ مسلمان آ کے آپ کے پاس جمع ہوئے۔ حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ مسلمانوں کے جسم زخموں سے چور چور ہو رہے تھے اور ان میں سے 170 آدمی کام آ چکے تھے، جن میں سے سرداران لشکر حسب ذیل حضرات تھے: عباد بن عاصم نخعی، زمر بن عامر بیاضی، حازم بن شہاب مقری، سہیل بن اسلیم، رفاع بن محسن، غانم بن برد، فعال بن محسن ظفری، عامر بن در زمری، قیس بن طالب زمری، نجبہ بن دارم زمری، یان بن سیف زمری، حجام بن زمرہ زمری، محکوم بن ماجد یشکری، سنان بن عروہ اور سعید بن افلاح، جو یوم الثلاثین اور جنگ تبوک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے ساتھ ہو کے لڑے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت مسعود بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے سعید بن افلاح کی شہادت پر بہت افسوس کیا تھا۔ ہم نے آپ کے بدن پر 40 زخم دیکھے تھے اور کل آپ کے سینہ پر ہی تھے، پیٹھ پر ایک بھی نہیں آیا تھا۔ یہ 40 سردار تھے جو جام شہادت لبوں سے لگا کہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گئے۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے مشرکین کے بہت سے آدمیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار کے سفری آخرت نے اختیار کیا ہو۔ دشمن نے جب باوجود قلت کی تعداد کے مسلمانوں کی ثابت قدمی اور ان کا استقلال دیکھا اور مشرکین کو انہوں نے جو قتل کیا تھا اس کی کیفیت ملاحظہ کی تو پھر اکڑ گئے، چاہا کہ بھاگ پڑے، مگر یوحنا نے انہیں روکا۔
ثابت قدمی کی تلقین کی اور کہا بدبختو عربوں کی حقیقت ہی کیا ہے، مچھر اور مکھیوں جیسے ہی، اگر اڑا دیے گئے اڑ گئے، چھوڑ دیے گئے تو اور دلیر ہو گئے۔ حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کو دیکھا جو آپ کے علم کے نیچے شہید ہو گئے تھے تو بہت افسوس کیا، اور اسی غم کی حالت میں آپ اپنے اطوال نامی گھوڑے سے اس پر سوار ہو کے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر اکثر غزو میں جہاد فرمایا تھا، نیچے اتر آئے، ذرا پر ذرا پہنی، کمر کو پٹکے سے مضبوط باندھا، گھوڑے کے چہرے اور نتنوں پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمایا، اطوال، آج کا دن تیرے واسطے نہایت محمود ہے، اسے غنیمت سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے ثابت قدم رہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر سوار ہو گئے، اور جب اس کی زین پر پوری طرح جم ہو گئے تو مسلمانوں کے آگے کھڑے ہو کے مقتول مسلمانوں کی نعشیں دیکھنے لگے۔ آپ اپنے کام میں نہایت متفکر تھے، علم ہاتھ میں تھا اور اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید حضرت عبید بن جراح رضی کی طرف سے کوئی فوج یا تولیہ پہنچ جائے، مگر کسی کا نشان تک نہ دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اگرچہ حضرت عبید بن جراح کا ادھر تشریف لانے کا قصد تھا، مگر انہیں اہل حلب کے وہاں پہنچ جانے نے روک دیا، کیونکہ جب یوقنا فوج لے کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چل دیا تو اہل حلب اور دوسریوں کے مشائخ جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، یا قوم، یہ تم خوب جانتے ہو کہ حاملان دین نصارہ نے عربوں کی اطاعت کر لی ہے، بعض نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے اور بعض ان کی ذمہ داری میں داخل ہو گئے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو ان سے جنگ کے ساتھ پیش آئے ہیں، مگر جو جنگ سے پیش آئے اور جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا وہی آخر مغلوب ہوئے اور خسران میں بھی رہے ہیں۔ اسی حالت کو دیکھتے ہوئے کیا آپ لوگ امیر المومنین کی خدمت میں جا کر صلح کی درخواست کر کے جو کچھ وہ طلب کرے کہ اپنے شہر کو مامون و خوش نہیں کر سکتے؟ یاد رکھو، اگر تم نے ایسا کیا اور امیر المومنین سے صلح کر کے حلب کو مامون کیا تو وہ مسلمان ہمارے سردار یوقنا پر اگر غالب و منصور ہو گئے تو اس نے آنے والی مصیبت سے ہم بے خوف اور مطمئن رہ گئے، اور صلح کی وجہ سے ہمیں کوئی گزن نہیں پہنچ گی، اور اگر یوقنا نے ان سے صلح کر لی تو ہم صلح میں اس سے پہلے پیش قدمی کرنے والے شمار ہو گئے، اور اگر سردار یوقنا ان پر غالب رہا اور وہ صحیح سالم واپس آ گیا تو ہم اپنی صلح کے متعلق اس سے کوئی ذکر اذکار نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر تمام کی رائے متفق ہو گئی، اور رؤسائے قوم میں سے 30 آدمی منتخب ہو کے دوسرے راستہ سے صلح کے لیے چل دیے۔ جس وقت مسلمانوں کے لشکر کے قریب جو حلب کا ارادہ رکھتا تھا پہنچے تو زور زور سے لفون لفون پکارنا شروع کیا۔ عربوں کو اس لفظ کے معنی پہلے ہی معلوم ہو چکے تھے کہ یونانی زبان میں لفون امان کو کہتے ہیں۔ نیز امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے تمام عمالوں کے نام یہ حکم بھیج دیا تھا کہ لفون کے معنی چونکہ لغت میں امان کے ہے، اس لیے جب کبھی کسی شخص کو یہ لفظ کہتے سنو تو اس کے قتل کرنے میں جلدی مت کرو، تاکہ باری تعالیٰ جل مجدہ قیامت میں تم سے ان کے متعلق مطالبہ نہ فرمائے، اور عمر رضی اللہ عنہ اس سے بری ہوگا۔ اس فرمان کے سبب عرب اور بھی زیادہ اس لفظ پر توجہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے اہل حلب کی زبان سے الفاظ سنے تو عجلت سے ان کے پاس گئے اور حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں انہیں لا کھڑا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل حلب ہے جو اپنے لیے صلح اور امان طلب کرنے آئے ہیں۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا تعالیٰ جل مجدہ کی ذات سے مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ صلح ہی کے لیے آئے ہیں، اگر انہوں نے مجھ سے مصالحت چاہی تو ان سے ضرور صلح کروں گا۔ آپ کو اس واقعہ، حائلہ اور جنگ کی خبر بالکل نہیں تھی، اور یہ لوگ یوقنا اور اس کے ساتھیوں کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ جس وقت یہ یہاں آئے تھے رات کا وقت تھا، لشکر میں چاروں طرف آگ روشن تھی، مسلمان بارے گئے خداوند میں ہاتھ باندھے ان کا کلام پاک پڑھ رہے تھے، نمازوں کی نیتیں بن رہی تھی اور قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی تھی۔ باشندگان حلب یہ دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، انہی کاموں نے انہیں ہم پر غالب کر رکھا ہے۔ ترجمان نے ان کی باہمی سرگوشی سنی اور حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ سے بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ہم وہ قوم ہے کہ ہمارے خالق نے ہم پر عنایت کرنے میں سبقت فرمائی ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور دین میں تحریف نہیں کرتے اور نہ اپنے کاموں کا بدلہ چاہتے، یعنی کسی لالچ سے جیسے جنت وغیرہ کوئی کام نہیں کرتے، محض خوشنودی باری تعالیٰ جل مجدہ اور رضائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے اور بس، اور دشمنوں کے
مار ڈالنے میں ذرا انہیں جھجکتے۔ ترجمان نے انہیں اس کا ترجمہ سنایا اور اس کے بعد دریافت کیا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم حلب کے باشندے، تاجر اور رئیس ہیں اور آپ حضرات سے صلح کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے سردار نے ہم سے لڑنے کا قصد کر رکھا ہے، قلعہ کو آلات حرب سے مسلح اور مستحکم کیا ہے، برسوں کا کھانا اور سالہ سال کے لیے اس میں ذخیرہ جمع کیا ہے، فوج بھرتی کی ہے اور بہت سا لشکر آراستہ کر رکھا ہے، پھر تم کیسے صلح کرتے ہو؟ ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ایھا الامیر ہمارا سردار فوج لے کر لڑائی کے ارادے سے چل پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کب؟ انہوں نے کہا صبح، اور ہم تو اس کے بعد دوسرے راستہ سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ضرور ہلاک ہوگا کیونکہ وہ باغی ہے، اس نے بغاوت کی طرف اقدام کیا ہے، صلح پر راضی نہیں ہوا بلکہ خواہشات نفس کی اطاعت کی ہے، اور جو ایسا کیا کرتا ہے وہ ہمیشہ ہلاک ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو یوحنا کے چل پڑنے کی خبر سن کر اپنے ہریول کی طرف سے فکر ہوا۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خدا کی قسم کعب اور ان کے ساتھی ہلاک ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کر آپ نے سر جھکا لیا اور بالکل خاموش ہو گئی۔ علی حرم نے ترجمان سے کہا کہ امیر المومنین سے صلح کے متعلق گفتگو کر۔ اس نے آپ سے اس کے بارے میں عرض کیا، آپ نے جھک کر فرمایا ہم صلح نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر رؤسائے حلب کو اپنی جانوں کا فکر ہوا اور انہوں نے کہا ہمارے پاس اطراف و جوانب کے گاؤں اور دیہات کے آدمی بہت زیادہ جمع ہو رہے ہیں، اگر آپ نے ہم سے صلح کر لی تو ہم آپ کی زیر قیادت آ جائیں گے، اس دوسرے علاقے فتح کرانے میں ممدود معاون ہوگے اور آپ کے عدل و انصاف کے سائے میں اپنی عمر کاٹ دیں گے، لیکن اگر آپ نے صلح سے انکار کر دیا تو لوگ آپ کی طرف سے متنفر ہو کر بھاگ جائیں گے، اپنے اپنے شہروں اور گاؤں میں پناہ ڈھونڈیں گے، اور ہر چار طرف یہ خبر مشہور ہو جائے گی کہ آپ حضرات صلح نہیں کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس رعایا کا ایک آدمی باقی نہیں رہے گا۔ ترجمان نے جب آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتلایا تو آپ ان کی طرف دیکھنے لگے، ان میں سے ایک استقد آدمی جس کا چہرہ سرخ تھا اور جو عقلاء روم میں شمار ہوتا تھا اور عربی زبان کا فصیح تھا، آگے آیا اور زور زور سے چیخ چیخ کے کہنے لگا ایھا الامیر، باری تعالیٰ جل مجدہ نے انبیاء علیہ السلام پر جو صحف نازل فرمائے ہیں ان کے علوم میں سے میں چند باتیں جناب کے سامنے بیان کرتا ہوں، انہیں ذرا توجہ سے سنیے۔ آپ نے فرمایا کہو ہم سنیں گے، اگر وہ حق ہوئے ہم ان پر عمل کریں گے اور اگر غیر حق ہوئے تو نہ ہم انہیں سننا چاہتے اور نہ ان پر عمل کرنا۔ اس شخص کا نام وحدہ تھا۔ یہ کہنے لگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے ہیں، میں تواب اور رحیم ہوں، میں نے رحمت کو پیدا کر کے مومنین کے قلوب میں اس کو جگہ دی۔ جو شخص رحم نہیں کرتا میں بھی اس پر رحم نہیں فرماتا، جو شخص دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آتا ہے میں بھی اس کے ساتھ احسان سے ہی پیش آتا ہوں۔ جو شخص خطاؤں سے درگزر کرتا ہے میں اس کی لغزشوں سے درگزر کرتا ہوں، اور جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے میں اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ جو شخص میری طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، جو رنج و فکر کی حالت میں مجھ سے فریاد کرے گا میں قیامت کے دن اسے مطمئن کروں گا اور اس کے رزق میں ایک شائش اور فراخی دوں گا، عمر میں برکت، اہل و عیال کی کثرت، اور اس کے دشمنوں پر اس کی نصرت کروں گا۔ جو شخص اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے گا وہ دراصل میرا ہی شکر بجا لائے گا۔ ہم بھی آپ کے پاس رنج و غم اور اندھ و عالم کی حالت میں آئے ہیں، آپ ہماری لغزشوں کو معاف کریں، ہمیں امان دے اور ہمارے ساتھ احسان سے پیش آئے۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔